بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم تیسری جلد سے 17ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جو تیسری جلد کی آخری مجلس ہے الحمدللہ۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 21ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ دریافت فرمایا کہ چھاونی سے آ رہے ہو یا شہر سے؟ بندے نے عرض کی کہ چھاونی سے حاضر ہوا ہوں اور گھر وہیں لے لیا ہے۔ ارشاد ہوا، شہر کی طرف بھی جاتے ہو؟ بندے نے عرض کی، بہت کم، 10-12 دن بعد جانا ہوتا ہے، زیادہ تر چھاونی ہی میں رہتا ہوں اور نماز جمعہ بھی کلو کہری کی مسجد میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا، اچھا کرتے ہو، کیونکہ چھاونی کی ہوا شہر سے بہتر ہوتی ہے۔ شہر میں عفونت یعنی گندگی، آلودگی بھی ہوتی ہے۔ اسی بات کی مناسبت سے زبان مبارک سے ارشاد ہوا، جس طرح کوئی زمانہ دوسرے زمانے سے ممتاز ہوتا ہے، جیسے عید کا دن دوسرے سب دنوں کے مقابلے میں عام خوشی کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح بعض جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں ایسی راحت ملتی ہے جو دوسرے مقام پر نہیں ملتی۔ بعض جگہ ایسی راحت ملتی ہے جہاں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ملتی۔ لیکن درویش وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے۔ زمان و مکان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے، نہ تو کسی خوشی سے شادمان ہوتا ہے، نہ کسی غم سے غمگین ہوتا ہے، اور ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے آزاد ہو جائے۔ ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے آزاد ہو جائے۔ اور درویش ہو تو ایسا ہو، درویش ہو کیسا ہو بتاتے ہیں، ایسا ہو کہ بات کرے تو دل اس کا اللہ کی طرف لگا ہو، بات کرے دل اس کا اللہ کی طرف لگا ہو، اور اس کی زبان دل سے امداد چاہے، اس کی زبان دل سے مدد مانگے اور دل حق تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ کیا کرے؟ درویش کے بہترین اوصاف خواجہ نظام الدین اولیاء نے بتائے کہ درویش کو جو زمان اور مکان سے مقید نہیں رہتا، زمان و مکان کی قید میں نہیں ہوتا، نہ کسی خوشی سے وہ شادمان ہوتا ہے اور نہ کسی غم سے وہ غمگین ہوتا ہے، وہی شخص ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے آزاد ہوتا ہے، جس کا دل دنیا اور دنیا داری میں نہیں لگے رہتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایسا درویش ایسا ہوتا ہے، اس کی صفت ایسی ہوتی ہے، بات کرے دل اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوتا ہے، زبان سے بات بھی کرے لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، اور اس کی زبان دل سے مدد چاہتی ہے اور دل حق تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے۔ اس کے بعد موتی بکھیرنے والی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شروع میں یہ کلمات میں نے مولانا عماد الدین سنامی سے سنے تھے۔ ایک دفعہ میں سلطان شمسی تالاب کی طرف گیا، حوض سلطان شمسی تالاب کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ بھی آ گئے اور ہم ساتھ بیٹھ گئے۔ اس بارے میں باتیں کرتے رہے، اچھا وقت گزرا، لیکن کم و بیش 3-4 سال بعد ہم دونوں پھر ایک جگہ جمع ہوئے تو یہ کیفیات ان میں ذرا بھی باقی نہ رہی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا
کہ وہ دنیا والوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز جب دہلی آئے اور کچھ عرصہ ٹھہر کر روانہ ہوئے تو بولے کہ میں اس شہر میں آیا تھا تو خالص سونا تھا، میں جب اس شہر میں آیا تھا وہ تو خالص سونا تھا، اب چاندی ہوں، زیادہ ٹکا تو خبر نہیں کہ کیا بن جاؤں۔ تبریزی کہتے ہیں کہ جب ہم دہلی آئے تو خالص ہم سونا تھے، کچھ اور اب چاندی ہو گیا ہوں، کہتے ہیں کہ اور کچھ اگر زیادہ رہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جاؤں گا۔ پھر سما کا ذکر آیا، بندے نے عرضداشت کی کہ شکستہ دل اپنے معاملے میں بڑا حیران پریشان ہے، اس وجہ سے جو طاعت و عبادت ہونی چاہیے وہ پلے نہیں ہے، درویشوں کی اسی مشغولی اور اوراد بھی نہیں ہے، البتہ جب سما سنتا ہوں تو بڑی رقت اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ امیر حسن اعلیٰ سجزی کہتے ہیں کہ جو عبادت ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے، اور درویشوں کی جو مشغولی اور اوراد ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، البتہ جب سما سنتا ہوں تو بڑی رقت اور راحت حاصل ہوتی ہے، اور مخدوم کی خدمت میں حاضری کے وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو تب بھی جو ہے یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات، دنیا اور اہل دنیا کسی کا دھیان نہیں ہوتا، یعنی نفسانی خواہشات کا بھی دھیان نہیں ہوتا، دنیا اور اہل دنیا کا دھیان نہیں آتا۔ دریافت فرمایا پوچھا کیا اس وقت دل دنیا کے تعلقات سے خالی ہوتا ہے؟ جب تم سما سنتے ہو تو اس وقت دل دنیا کے تعلقات سے خالی ہوتا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد ہوا سما دو طرح کا ہوتا ہے، سما دو طرح کا ہوتا ہے، مغلوب کر لیتا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا سما دو طرح کا ہوتا ہے، پہلے حاجم، اس کے بعد غیر حاجم، دو طرح کا، ایک حاجم ایک غیر حاجم۔ حاجم اس کو کہتے ہیں کہ اول سما ہجوم لاتا ہے، مغلوب کر لیتا ہے۔ مثلا جب کوئی آواز یا شعر سنا جاتا ہے تو وہ آدمی کو حرکت اور جنبش میں لاتا ہے، اس حال کو حاجم کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار، اول سما ہجوم لاتا ہے، مغلوب کر لیتا ہے۔ مثلا جب کوئی آواز یا شعر سنا جاتا ہے تو وہ آدمی کو حرکت اور جنبش میں لاتا ہے، اس حال کو حاجم کہتے ہیں، اور اس کی شرح نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن غیر حاجم وہ ہوتا ہے کہ سما کا شعر متاثر کرتا ہے، سننے والا اس کو کسی پر محمول کرتا ہے، یا تو وہ حضرت حق پر یا اپنے پیر پر یا کسی اور چیز پر جس کا خیال اس کے دل میں آئے۔ یعنی غیر حاجم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب شعر سنتا ہے، شعر سے متاثر ہو کر اس شعر کو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اپنے پیر پر یا کسی اور چیز پر یا جس کا خیال دل میں آئے اس پر اس شعر کو محمول کرتا ہے۔ سماع حاجم اور غیر حاجم، حاجم میں جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے، ہجوم لاتا ہے اور حرکت و جنبش میں لاتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا سکتا۔ لیکن غیر حاجم وہ شعر متاثر کرتا ہے سننے والے کو، اور سننے والا کیا کرتا ہے، اسے کسی پر محمول کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ سما حاجم اور غیر حاجم کا خلاصہ ہوا، اور دنیا سے دل لگانے اور دنیا سے کا حال کیسے ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے تذکرہ سنا کہ جس کا دل دنیا سے لگ جاتا ہے اس کا دل جو ہے خدا کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ملفوظات کو پڑھنے سمجھنے والا بنائے، ان تعلیمات پر ان ملفوظات پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے۔ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی
توجہات ہیں، ان کی برکتیں ہیں، جد اعلیٰ خواجہ امین الدین اعلیٰ کا فیضان ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج تیسری جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواجگان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس سے ہمیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوائد الفوائد، یقیناً دل کو فائدے دلوں کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے دیکھنے سننے والوں کے لیے سارے سلسلے نظامیہ سے، سلسلے چشتیہ نظامیہ سے، بلکہ سارے سلاسل تصوف سے، سارے برادرانی طریقت کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکتیں، اس کتاب کے فائدے عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے کہنے سننے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سارے مجالس کو پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، محبوب الہی کے طفیل، ہماری غلطیوں کو، خامیوں کو معاف فرمائے، اسی طرح ہمیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری مجلس تیسری جلد ختم ہوئی، انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اگلی جو ہے چوتھی جلد بھی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اس کی 4 اور ابھی 2 جلدیں باقی ہیں، چوتھی اور 5ویں انشاءاللہ العزیز۔ اس تیسری جلد میں مکمل 17 مجالس تھے، ان 17 مجالس کو ہم نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں، اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات اگلی جلد کے ساتھ، چوتھی جلد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔